سمجھتی ہوں اپنے نفس کو، یعنی یہ مقولہ زلیخا کا ہے۔ اس نے یوں کہا وما ابرئ نفسی، اور میں بری نہیں سمجھتی ہوں اپنے نفس کو میں پاک قرار نہیں دیتی۔ کیوں؟ ان النفس کا بے شک جو نفس ہے لامارۃ بالسوء، یہ بری ہی بات بتلاتا ہے، برائی ہی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اس کی سرشت میں برائی ہی ہے۔ الا مگر ما وہ رحم ربی، جس پر رحم کر لے میرا پروردگار، یعنی میں اپنے آپ کو بھری ذمہ قرار نہیں دیتی۔ یقیناً میں نے جرم کیا ہے، میں نے کوشش کی ہے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی، بہلانے کی، مائل کرنے کی۔ کیوں کی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ نفس امارہ انسان کو غلطی اور برائی ہی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن پھر دوسری طرف یوسف علیہ السلام پاک دامن بھی رہے۔ اِنَّ مَا رَحِمَ رَبِّي، ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما لے، جیسے یوسف علیہ السلام کے باوجود میری کوشش کے اور ہر قسم کے حربوں کے استعمال کے، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچا کر رکھ دیا، اس نے اپنے آپ کو بچا دیا۔ ان ربی، بے شک میرا پروردگار غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو پھر وما ابرئ نفسی یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس وجہ سے فرمایا کہ جب انسان کو ایک منصب ملتا ہے، عہدہ انسان کو ملتا ہے، شہرت انسان کو ملتی ہے، غلبہ اور قوت انسان کو مل جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت جب بیٹھ جاتی ہے، تو یقیناً اس وقت انسان کے اندر ایک عجب پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے، فخر پیدا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ یعنی پھر وہ اپنی پاک بازی ظاہر کرتا ہے کہ بھائی یہ سب میرا کمال تھا، یہ جو صفت مجھے عطا ہوئی، یہ جو انعام مجھے ملا، یہ جو منصب ملا، یہ جو اقتدار مجھے ملا، یہ جو خاص شہرت اور قبولیت مجھے حاصل ہوئی، یہ میرا اپنا کمال ہے۔ جب انسان اس کمال کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اسی کو عجب کہتے ہیں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ عجب، فخر اور تکبر یہ تینوں مترادف ہیں، یہ امراض باطنی ہے۔ اس سے انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو بھی نعمت انسان کو مل جائے، فوراً اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام اور فضل فرمایا ہے۔ تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے میری برات کو ظاہر کر دی، عزیز مصر کے دل میں میری وقت اور عظمت پیدا ہو گئی، لوگوں کے دلوں میں عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی، اور یہ جو برات پر میں نے زور لگایا تھا، تو میری شیخی مراد نہیں تھی کہ میں شیخی پہ گاتا رہوں، یعنی ظاہر ایسے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ بھئی اپنی شیخی کے لیے، بڑائی کے لیے سب کچھ یہ فرمایا نہیں، اس وجہ سے کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں عقیدت پیدا ہو جائے، اور کل اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے گا، مجھے نبوت پر سرفراز فرمائے تو لوگ پھر کام لے بھی سکیں، لوگ فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ تو اس کی نسبت سے فرمایا وما ابرئ نفسی، اگرچہ یہ سب کچھ حاصل ہو گیا لیکن پھر بھی میں اپنے نفس کو پاک قرار نہیں دیتا، اس وجہ سے کہ میری مراد یہ نہیں تھی کہ مجھے پاکیزگی حاصل ہو جائے یا میں غرور میں مبتلا ہو جاؤں۔ نہیں، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے مجھے محفوظ رکھا، اس نے مجھے عزت عطا فرمائی، اس نے مجھے بادشاہ کا مقرر بنا دیا ہے۔ جب بادشاہ کا مقرر بنا دیا ہے تو اب میرے دل میں خیال ہو سکتا ہے، لیکن وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو میں پاک نہیں سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک جو نفس ہے یہ امارہ بالسوء ہے، انسان کو بری ہی بات بتلاتا ہے، بری ہی بات بتلاتا ہے۔ تو پھر آگے ان ہمارا ہمارا بھی یہ کیوں فرمائیے؟ اس وجہ سے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے انعام کر لیا، یوسف کو میں نے بچا لیا، عصمت کو محفوظ رکھا، بادشاہ کا مقرر بنا دیا، لوگوں کے دلوں میں عظمت پیدا فرما دی، عقیدت پیدا فرما دی۔ جب ایک انعام کر دیا تو اس انعام کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے استثناء بھی بیان فرما دیا کہ ہمارا ہمارتی، ہاں جس پر میرا پروردگار رحم فرما لے، یعنی مجھ پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرما دیا، میں نے نفس کی اطاعت نہیں کی، نفس کا مقابلہ کیا ہے، برائی پر نفس نے اکسانے کی کوشش کی ہے، زلیخا نے بھی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی بات کو نہیں مانا۔ اور یہ کس وجہ سے؟ کیا میرا اپنا جو ذاتی استحقاق کا اپنا کمال تھا؟ نہیں، الا ما رحم ربی،
بلکہ جس پر میرا پروردگار رحم کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کر دیا، اس رحم کی وجہ سے میں نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور میں نے نفس کا مقابلہ کر لیا، اور اسی جہاد نفس کی وجہ سے انسان کو ملائکہ پر برتری حاصل ہے۔ کیوں کہ ملائکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو نہیں رکھا، صرف طاعت اطاعت ہے ان کے اندر۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ تعالیٰ جو حکم کو دیتا ہے اس حکم کے پورے کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، کوتاہی نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے، مخالفت کر نہیں سکتے۔ اور انسان اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں قوتیں رکھی ہیں، فسق و فجور کی قوت اور طاقت اور مادہ بھی رکھ دیا، اور نیکی کا مادہ بھی انسان کے اندر رکھ دیا۔ جب انسان نفس کی مخالفت کرتا ہے، شیطان کی مخالفت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو اس مجاہدے کی برکت سے اس کا مقام ہے وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عقل کو بھی رکھا ہے اور خواہشات کو بھی رکھا ہے، دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ فرشتوں میں صرف عقل ہے، خواہشات نہیں ہے، اور جو حیوانات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو رکھا ہے، عقل ان میں نہیں رکھی، اور انسان میں عقل بھی اور خواہشات بھی ہیں۔ جب انسان کی عقل جو ہے وہ غالب ہو جاتی ہے خواہشات پر، تو یہ اشرف المخلوقات بن گیا، فرشتوں سے بھی بڑھ گیا، اور جب اس کی خواہشات عقل پر جو ہے حاوی ہو جاتی ہیں، عقل مغلوب اور خواہشات غالب، تو پھر یہ اسفل السافلین بن جاتا ہے، درندوں سے بھی اور پرندوں سے بھی نیچے جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تمہارا یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں اپنے نفس کو جو ہے بری قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس ہے ہی ایسا کہ جو برائی کی بات بتاتا ہے۔ ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے تو پھر وہ اپنی حفاظت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ وما ابرئ نفسی، یہ کون زلیخا کا ہے؟ زلیخا نے کہا کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک قرار نہیں دیتی، یقیناً مجھ سے جو گناہ ہوا ہے، میں نے غلطی کی ہے، میں نے اقرار جرم بھی جو کر لیا ہے، یہ کس وجہ سے کیا کہ آخر میں بھی تو انسان ہوں، اور انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نفس کو لگایا ہوا ہے، شیطان کو لگایا ہوا ہے، تو وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتی۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ واقعی جو نفس ہے یہ انسان کو برائی ہی کی طرف دھکیلتا ہے، برائی ہی کی طرف کھینچتا ہے۔ ہاں میں تو ایسی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام الا ما رحم ربی، ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، جیسے یوسف علیہ السلام، کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ دسترازی کر لے، خیانت کر لے، گناہ کا صدور اس سے ہو جائے، میری خواہش کو پورا کر لے، لیکن نہیں، الا ما رحم ربی، ایسا آدمی ہے، ایسی شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا دیا۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار غفور ہے اور رحیم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ زلیخا کی فلم کے بعد میں 2 مسائل ہو گئی تھی، عزیز مصر میں ریان ابن ولید نے یوسف علیہ السلام کو منصب عطا فرما دیا، تو اس دوران پھر قطفیر، بعض کہتے ہیں قطفیر کو معذور کر کے یوسف علیہ السلام کو وہ منصب دے دیا، اور ایک کو لیے کہ نہیں وہ اپنی جگہ پر تھا، یوسف علیہ السلام کو الگ سے منصب دے دیا، اور اسی دوران پھر اس کی یعنی وہ اس کا وصال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، مر گیا، تو ریان ابن ولید نے اپنی موجودگی میں یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نکاح بھی کروا دیا۔ تو چونکہ زلیخا توبہ طائب ہو چکی تھی، اس وجہ اس نے کہا ان ربی غفور الرحیم، کہ بے شک میرا پروردگار وہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب انسان عمومی طور پر نفس امارہ میں گھسا ہے، نفس امارہ سے متاثر ہو چکا ہے، برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن جب اپنی اصلاح کرتا ہے تو گناہ کے بعد اس کے اندر ندامت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا نفس اس کو ملامت کرتا رہتا ہے، نفس لوامہ یا نفس طائبہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے، گناہ نفس لوامہ اس کو حاصل ہو گیا، تو اس کے پھر اثرات کیا پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی تقصیرات کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو بخش دیتا ہے، اور جو گناہ اس نے کیے ہیں اس کو بھی بخش دیتا ہے، اور آئندہ بھی گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ تو اب نفس ہے کیا چیز؟ وما ابرئ نفسی، نفس کی تعریف کیا ہے؟ وہاں سارے جاگے سجنا جو کیا تعریف ہے؟ جی ہاں بالکل، پھر آپ کہتے ہیں جو نا اجازت صرف کھانے والے
سارے کام ہے نا، کھانے کا ہاتھ ادا کر دیا شاہ صاحب. تو کس کو کہتے ہیں نفس؟ کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مخفی قوت اور طاقت رکھی ہے، کہ انسان کے اندر ایک مخفی قوت اور طاقت ہے، یا یہ کہ انسان کے اندر مخفی قوت اور طاقت ایسی ہے یا ایسی ایک چیز ہے کہ جو خواہش کرتا ہے. یعنی مخفی قوت اور طاقت انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اسی کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ اس کو نفس کہتے ہیں. سمجھیے نہیں؟ یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخفی قوت رکھی ہے، مخفی قوت ہے. وہ قوت کیا کرتی ہے؟ وہ کسی چیز کی خواہش کرتی ہے، اس کو جو ہے نفس کہا جاتا ہے. یعنی مخفی قوت ہے، طاقت ہے، وہ قوت اور طاقت کرتی کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ وہ خواہش کرتی ہے، کسی چیز کی خواہش رکھتی ہے، اس کو نفس کہا جاتا ہے. دوسری تعریف کیا ہے؟ مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ. حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نفس ہے کہ مرغوبات طبعیہ اس کو نفس کہا جاتا ہے. تیسری تعریف کیا ہے؟ مولانا رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کیا چیز ہے؟ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے جسم کثیف اور ایک ہے روح لطیف. تو جسم کثیف اور روح لطیف کے درمیان ایک چیز ہے، اس کو نفس کہا جاتا ہے. یعنی جسم کثیف اور روح لطیف کے درمیان ایک چیز ہے، اس کو نفس کہا جاتا ہے. اب اگر انسان اعمال صالحہ کرتا رہے تو اس لطافت میں بڑھوتری ہوتی ہے، لطافت مزید زیادہ ہوتی رہتی ہے. اور اگر وہ سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کثافت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہتا ہے. گویا جسم کثیف ہے اور روح لطیف ہے، تو جسم کثیف اور روح لطیف کے درمیان ایک چیز ہے، اس کو نفس کہا جاتا ہے. یا یہ مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ یہ نفس ہے. یا یہ کہ انسان کے اندر ایک قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جس کے ذریعے سے وہ کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، اس کو نفس کہتے ہیں. اب اگر یہ خواہش بری ہے اور پھر اس پر اصرار بھی ہے، مصر ہے، تو یہ نفس امارہ ہے. یعنی کہ نفس کی 5 اقسام ہیں. پہلی قسم ہے نفس امارہ، دوسری کون سی قسم ہے؟ نفس لوامہ یا نفس طائبہ. تیسری کون سی ہے؟ نفس مطمئنہ. چوتھی نفس راضیہ، اور 5ویں قسم وہ نفس مرضیہ ہے. تو نفس امارہ کون سی ہے؟ کیا تعریف ہے؟ کہ انسان برائی کی طرف مائل ہو اور اس پر وہ مصر رہے، یعنی نیکی کی طرف اس کی کوئی رغبت نہ ہو، صرف برائی ہی برائی ہو. کیا تعریف ہے پھر نفس مطمئنہ کی؟ نیکی پر یہ نہیں ہوتا، ہمیں اس کو حاصل ہو جائے اور برائی سے وہ پیچھے ہٹے، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یعنی عمومی طور پر ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے کہ دل میں اگرچہ خیال اور تصور پیدا ہوتا ہے برائی کا، لیکن مسلسل مجاہدات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ایسا کامدار ہو جائے کہ بغیر اطاعت میں اس کو چین اور سکون وہ حاصل نہ ہو سکے. جب تک وہ اطاعت کرے نہ، جب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول نہ رہے، تو وہ بے اطمینانی، بے سکونی اور بے چینی وہ محسوس کرتا ہے. اور اس کی مثال حضرت یوں بیان فرماتے تھے جیسے مچھلی اس کے لیے پانی ہے. مچھلی جتنا بھی پانی میں غرق ہوگی، ڈوبی ہوگی، چھپی ہوگی، اتنا ہی اس کو استقرار اور تمکن اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، مطمئن رہتی ہے. اگر معمولی بھی پانی کم ہو جائے، اس کے جسم کا کوئی حصہ پانی سے باہر نکلے، وہ تڑپنے لگ جاتی ہے. پانی میں غرقاب ہو تو یہی اس کے لیے اطمینان ہے. فرمائے یہی نفس مطمئنہ کا حال ہے کہ کامل اطمینان جو ہے اس کو حاصل ہو جائے، تو یہ نفس مطمئنہ ہے. اور نفس راضیہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ ثمرات عطا فرما دیتے ہیں، ان ثمرات کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، یہ نفس راضیہ ہے. نفس راضیہ ہے. یا یہ کہ تسلیم اور رضا کے مقام پر انسان فائد ہو جائے، یہ نفس راضیہ ہے. کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، میں نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیا. تفویض بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو رضا بالقضاء بھی کہتے ہیں، اس کو تسلیم و رضا بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ہے نفس راضیہ. اور پھر اس کے بدلے میں جو کچھ یہ کر رہا ہے، جو اعمال کر رہا ہے، جو مجاہدہ کر رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو مرتب فرما دے، ترتب رضا الہی ہو جائے، اس کو نفس مرضیہ کہا جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی پھر
جنجوئی فرماتا ہے، دادرسی فرماتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نفس مرضیہ کہا جاتا ہے۔ تو نفس کی 5 اقسام ہوئی: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ اور نفس مرضیہ، یہ 5 اقسام ہوگی۔ تو انسان آہستہ آہستہ اپنی تربیت کرے گا۔ نفس امارہ ہے، عمومی طور پر کافر کا نفس تو ہے ہی امارہ، لیکن جو مسلم ہے، مسلمان ہے، اس کا نفس امارہ ہو سکتا ہے اگر وہ نیکی کی طرف راغب نہ ہو رہا ہو۔ لیکن چونکہ ایمان موجود ہے، کسی نہ کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما ہی دیتا ہے، اس کا نفس عمومی طور پر نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی وہ گناہ بھی کرتا ہے، ساتھ نیکی بھی کر لیتا ہے، رجوع اللہ کی توفیق بھی اس کو مل جاتی ہے، اگرچہ غالب اس پر بدی ہے، برائی ہے، زیادہ برائی کی طرف وہ مائل ہے، لیکن چونکہ ایمان موجود ہے تو اس ایمان کی برکت سے وہ برائی سے پورا لطف اٹھا نہیں سکتا۔ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر وہ برائی سے پورا لطف اٹھاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے نہیں، ملامت اس کے دل میں ہے نہیں، ندامت ہے نہیں، تو وہ برائی سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے، گناہ سے پورا فائدہ اور لذت اور مزہ اٹھاتا ہے۔ اور جو مومن ہے، مسلمان ہے، فاسق فاجر ہے، عاصی ہے، نافرمان ہے، تو فرمایا باوجود اپنے عصیان اور نافرمانی کے اور سرکشی کے وہ گناہ سے پورا لطف اٹھا نہیں سکتا، کیوں؟ دل میں اکٹھا کرے کہ یہ میں برا کام کر رہا ہوں۔ جس درجے کا آدمی ہو لیکن دل میں برائی ضرور رہتی کہ کام برا ہے، تو اس برائی کی وجہ سے اس گناہ کی لذت جو ہے وہ خود بخود کم ہوتی رہتی ہے۔ تو 5 اقسام ہو گئی: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ اور پھر نفس راضیہ، اور 5ویں قسم نفس مرضیہ۔ تسلیم و رضا کیا مطلب؟ کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یقیناً ایسے ہی ہے، انسان کا اس میں اختیار اور بس نہیں ہے، لیکن انسان اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نفس راضیہ کہتے ہیں، اس کو تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ گویا جدر شادولا کہ جدر مولا ادھر شادولا، ایسا اس کا مزاج جو ہے وہ بن جائے، اس کو نفس راضیہ کہتے ہیں۔ نفس مرضیہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا اس مجاہد کی محنت کو قبول بھی فرما لینا، تو پھر اس کو نفس مرضیہ، یہ نہ ہو کہ یہ تنفع کام ہو۔ جیسے طالب علم تھا، خوش ہو رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ آج کل بڑے خوش ہو، خیر تو ہے، لوگ تنگ ہوتے یار گھر پہنچ جاؤ، تم جو ہے نا یہاں خوشی رہ رہے ہو، خیریت ہے؟ اس نے کہا خوش نہ ہوں، میں جو ہے نا شہزادی کے ساتھ نکاح کے چکر میں ہوں، کہ شہزادی کے ساتھ نکاح کے چکر میں لگا ہوا ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا یار تم طالب علم آدمی ہو، غریب آدمی ہو، اور جو ہے نا اتنی بڑی سلامی لگا دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہزادی کے ساتھ جو ہے تم نکاح کرو، شادی کرو؟ اس نے کہا ہاں بالکل، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، آدھا کام بھی ہو گیا۔ کہ کیسے آدھا کام ہو گیا؟ اس نے کہا میں راضی ہوں کہ شہزادی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے اور میں راضی ہوں۔ ماشاء اللہ، دو راضی اور آدھا کام جو نہیں ہو گیا، اس نے کہا وہ راضی نہیں ہے۔ تو ہماری عبادت بھی ایسی ہے کہ اللہ نفس راضی ہے، ہم اپنے خیال میں کہتے ہیں کہ میں تو عبادت کر رہا ہوں، بس جو ہے نا میں راضی ہوں۔ انسان تو راضی ہے لیکن اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے یا نہیں ہے، کس کو جو ہے انسان اس پر غور و فکر کرے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، جو عبادت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر غور قبولیت بھی لگا رہا ہے کہ میرا عمل مردود تو نہیں ہو رہا، عدم اخلاص کی وجہ سے، عدم الہیت کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، نامنوج کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے اپنے عمل میں انسان اخلاص کو بھی پیدا کر لے، جب اخلاص ہوگا تو پھر وہ عمل قبول ہوگا، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رضا جو ہے اس کا تعلق بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کی دادرسی بھی فرماتا ہے، اس کی دلجوئی بھی فرماتا ہے، اور اگر کسی بات پر وہ قسم بھی کھا لے، اللہ والوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا مقام عطا فرما دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے نامراد نہیں چھوڑتا، لو اقسم باللہ لا برا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ کس وجہ سے فرما دیتا ہے؟ کہ سال کا مجاہدہ کیا ہوتا ہے، اپنے کو کھپایا ہوتا ہے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو کچھ تو عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں جو ہے نا بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے، آخرت تو ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو شہرت اور قبولیت، ہیبت اور غلبہ یہ عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اب اسی نفس کی جو ہے نا اصلاح کرنی ہے انسان نے، اور اصلاح کیسے ہوگی؟ کسی مسلک کے پاس ہو جائے گا کہ اس کا نفس امارہ لوامہ میں بدل جائے، پھر مطمئنہ میں بدل جائے، پھر راضیہ میں، پھر مرضیہ میں۔ یہ کیسے ہوگا؟ کہ کسی نفس خوش کو جو ہے نا وہ پکڑے گا، نفس خوش کو پکڑے گا،
جس کو جو ہے اس چیز کا علم ہے کہ نفس کی اصلاح کیسی ہوتی ہے. جیسے کوئی سانپ کو پکڑنا چاہے تو جو پالو وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں جو اس کو پکڑنے والے ہیں اس کے پاس انسان جائے گا, ان سے وہ طریقہ سیکھے گا, دم کو سیکھے گا, پکڑنے کا طریقہ سیکھے گا, تو یہ بھی جو ہے حشرات کو پکڑنے کے قابل ہو جائے گا. تو اسی طرح نفس کے پاس انسان جائے گا تو پھر اس کے نفس کی اصلاح ہوگی. از خود جو ہے انسان اپنی اصلاح وہ نہیں کر سکتا. خود جو ہے کوئی کہ میں اپنی اصلاح کر لوں تو ایسے اصلاح نہیں ہوگی. اور جب رضائل کا امارہ ہو جائے, رضائل مسائل میں بدل جائے تو اسی کو فنائے نفس کہتے ہیں. عام طور پر کہا جاتا ہے بھائی فنائے نفس فلاں کو حاصل ہوگی ہے یا نفس کو فنا کرنے کی کوشش کرو. کیا مطلب کہ رضائل کو مبدل و قصائل کرنے کی کوشش کرو, کہ جو رضیلیں ہیں ان کو ختم کرو اور ان کی جگہ اچھی صفات انسان اپنے اندر پیدا کر دے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فنائے نفس کہتے ہیں. گویا فنا اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے بقا لازم ہے, اور بقا مجمد ہے فنا کے اندر. فقا اندر بقا یا بقا اندر فنا, اس کو یہ اصطلاح بھی کہا جاتا ہے. یعنی ایک شخص ہے کہ وہ فانی ہو گیا, کہتے ہیں فنا فی اللہ ہو گیا. کیا مطلب؟ اس کے رضائل خسائل سے جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں, مبدل اور خسائل ہو چکے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو یہ چاہے کہ میں باقی رہوں تو وہ فنا کی خاصیت اور صفت اپنے اندر پیدا کر دے, تب اس کو جو ہے بقا کی دولت ملتی ہے نا. ویسے اگر انسان کہ مجھے جو ہے بقا کی دولت مل جائے تو ایسے انسان کو نہیں مل سکتی. کچھ اپنے کو جو ہے وہ یعنی محنت و مجاہدے میں ڈالے گا, رگڑے کھائے گا, شیخ کے سامنے جائے گا, اس کی بات کو مانے گا, پھر اس کے بعد میں یہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو فنا مجبر ہے بقا میں, اور بقا مجبر ہے فنا میں. اس کی مثال ہمارے عرب یوں بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک انسان یہ کہے کہ مجھے بقا کی دولت حاصل ہو جائے, اس کے لیے پہلے فنا ضروری ہے. اپنے آپ کو فانی کرے گا, اپنی حیثیت کو ختم کر دے. تو کیا مثال بیان فرماتے تھے کہ جیسے خوبصورت کپڑا آپ لے لیں, اچھا کپڑا لے لیں, قیمتی کپڑا آپ لے لیں درمیان خان سے, 2000 کا, 2500 کا, 3000 کا, 5000 کا, چلو 10,000 کا ہوگا, اچھے سے اچھا جوڑا لے لیے, اور پھر اس کے بعد اس کو آپ درزی کے پاس لے گئے. اب درزی کے پاس جب لے گئے, آپ نے کہا جی اس سے جو ہے بہترین کپڑے بنا کر دے دو. 10,000 کا سوٹ میں لایا ہوں, چلو 1000 روپے تمہیں بھی دے دوں گا, 700 کی جگہ 1000 لے لو, لیکن کپڑا خراب نہیں کرنا اور بہترین کپڑے بنا کر دو. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پہلے کپڑے جو ہے آپ کے سامنے کاٹنا شروع کر دے. شاہ صاحب کپڑا لے کر چلے گئے کہ بھائی بہترین سا کپڑا بناؤ, انشاءاللہ جو ہے نکاح ہو رہا ہے. تو جو ہے کپڑا بناؤ, بہترین سے جو ہے کپڑے بناؤ تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر صدر ہے سابقہ صدر ہے یا موجودہ صدر ہے یا موجودہ ناظم ہے, آخر اس کے مطابق جو ہے کپڑا بھی ہونا چاہیے. 1000 اور 500 جو ہے وہ تو میرے قابل ہی نہیں ہے, میں تو 10,000 والا جوڑا پہنوں گا. تو 10,000 کا جوڑا تو لے لیا, درزی نے کیا کیا, انہوں نے کہا خوبصورت کپڑے بنانا بہترین, اور اس نے کیا کیا, ناپ لے لیا, فوراً جو ہے کٹ کٹ شروع کر دیا. آپ جب کپڑا کاٹیں گے تو ظاہر شاہ صاحب کے دل کو درد ہوگا کہ ہو میں تو 10,000 کا سوٹ لایا تھا, یہ کیا کر رہے ہو, یہ کر کیا رہے ہو. جب وہ کاٹے گا یہ کہیں گے یار کپڑا خراب کر دیا, وہ کیا کہے گا, وہ کہے گا شاہ صاحب ذرا صبر کریں, آپ جو ہے بازو کاٹ رہا ہوں. یہ کہیں گے یار یہ کیا کر رہے ہو, اتنا قیمتی کپڑا جو ہے تم کاٹ رہے ہو. پھر جو ہے وہ کاٹنے لگے, وہ کہیں گے تو میں سلوار بنا رہا ہوں, اب جو ہے یہ گلا بنا رہا ہوں, اب جو ہے قمیض کا فلاں حصہ بنا رہا ہوں. تو جب کٹ کٹ کر لے گا تو بظاہر آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ 10,000 کا جوڑا گیا خراب ہو گیا. کیوں جا رہے ادھر ایک ٹکڑا پڑا ہے, ادھر پڑا ہوا ہے, ادھر پڑا ہوا ہے, ٹکڑے ہی ٹکڑے. اور شاہ صاحب نے کپڑا کھینچنے کی کوشش کریں کہ یار مجھے نہیں چاہیے, 10,000 کا سوٹ لایا اور یہ تم نے کیا حاصل اس کا کر دیا. تو وہ کیا کہے گا, وہ کہتے ہیں شاہ صاحب یقیناً جو ہے نا یہ کٹ کٹ کے لیے آپ تیار ہوں گے تو اس کے بعد ہی جو ہے بہترین کپڑا بنے گا. ابھی جو ہے نا میں نے قطع گریز کی ہے, کاٹ واٹ اس میں نے کر لیے, تھوڑا سا صبر کر لیں, جب میں اس کو سلائی کروں گا, سیوں گا, ان کو اکٹھا کروں گا, تو اس کے بعد بہترین جوڑا جو ہے یہ بن جائے گا. تو بہترین جوڑا بنانے کے لیے پہلے اس میں جو ہے نا کان چھان جینا یہ چیزیں لازم اور ضروری ہیں. تو اگر انسان کان چھان کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اس کو جو ہے بقا کی دولت نہیں مل سکتی. تو اب دیکھیے یہ جو کپڑے کو وہ کاٹ رہا ہے درزی, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو فنا کہتے ہیں. کاٹ رہا ہے ادھر بھی جو ہے نا ٹکڑا, ادھر بھی, انسان حیران ہو جاتا ہے یار اس سے کیسا یہ کپڑا بنائے گا, کیسی قمیض بنے گی, کیسی سلوار بنے گی. لیکن وہ چونکہ اس فن کا ماہر ہے وہ بنا کر دے دیتا ہے. اب یہ کاٹنا اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو فنا کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو بہترین جوڑا اس نے بنایا پھر آپ نے زیب تن کر دیا, اس کو بقا کہتے ہیں. تو بقا مضمر ہے فنا میں,
یا فنا مضمر ہے بقا میں. فانی ہوگا انسان تو پھر اس کے بعد بقا کی دولت اس کو مل جائے گی. بقا کی دولت کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک جو ہے خاص مقام اس کو عطا جو ہے نا مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. اور اگر خود ساختہ مجاہدہ کر رہا ہے، خلق مند اعمال کر رہا ہے تو خوش تو ہو رہا ہے کہ میں جو ہے نا نفس راضیہ ہو گیا جی کام میں کر رہا ہوں، لیکن آگے جو ہے نا قبولیت اس طرف سے نہیں ہے تو اپنے منہ میاں میٹھو بن جاتا ہے انسان کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں. خواجہ پندارن کے دار حاصل خواجہ مجوز پندار نے اس کے خواجہ صاحب، چودھری صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب خوش ہو رہے کہ میں نے بڑا کمال کر دیا، حالانکہ سوائے پندار کے نام محمود ہے اور جو کہ جو ہے نا کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں ہے. تو انسان عمل کرتا ہے اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں پھر پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، پندار پیدا ہو جاتا ہے، حب جاہ میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. جاہ تو ویسے بھی انسان کے اندر پڑی ہوئی ہے لیکن اس میں مزید جو ہے نا بڑھوتری ہوتی ہے خود ساختہ مجاہدے سے. اور اگر اس کے اوپر کوئی رہنما ہو، کوئی راہبر ہو، پوچھنے والا ہو تو پھر ساتھ ساتھ انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے. تو انسان اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرے گا لیکن اپنی اصلاح کا دعویٰ نہیں کرے گا. جیسے فرمایا کہ قد افلح من تزکیٰ کہ تحقیق کامیاب ہو جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تو ظاہر جب تزکیہ کر لیا تو دل میں تو خیال آتا ہے کہ بھائی اب میں پاک ہو گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى کہ خبردار تمہیں ہے نا اس کا دعویٰ نہیں کرنا کہ بس میں صاف ہو چکا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون جو ہے نا پاک صاف ہے. هو اعلم بمن اتقى. لیکن انسان لگا رہے گا اس کام میں، اصلاح کی کوشش میں لگا رہے گا، شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ کو سنے گا، کڑوی کثیری باتوں کو سنے گا، تب جو ہے نا پھر اس کی اصلاح ہوگی. اور وہ جو ہے ہومیوپیتھک دوائی کے انتظار میں ہو کہ راما کم چلے تو پھر بڑا مشکل ہے. تو اس رشتے کے لیے عمومی طور پر ہم تیار نہیں ہوتے، اور جب تیار نہیں ہوتے تو پھر پوڑا جو ہے نا اندر ہی اندر بڑھتا رہتا ہے، اندر بڑھتے جو ہے نا اسے پھر جو ہے مرض لاعلاج مرض بن جاتا ہے، کینسر بن جاتے ہیں. کینسر کو کینسر کیوں کہتے ہیں کہ پہلے سے اس کا علم نہیں ہوتا. موتت بھی وقت تک جو ہے نا وہ دانا یہ جو چیزیں اندر اس کی بڑھوتری پرورش ہوتی رہتی ہے، انسان غافل ہوتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا. مدت کے بعد جب اس کو تکلیف ہوگی پھر ڈاکٹر کہتے ہیں یہ تو فلاں مرض ہے بھائی، یہ تو لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو ظاہری جسمانی بیماری تو لا علاج ہیں، لیکن روحانی بیماری وہ لا علاج نہیں، ان کا علاج مرتے دم تک ممکن ہے. جسمانی بیماریوں کا علاج ایک خاص مدت تک ممکن ہے، یا تو فوراً معلوم ہو جائے، یا یہ عمر جو ہے نا اس کی اتنی ہو کہ اس میں آپریشن وغیرہ وہ ہو سکے. ورنہ عمر رسیدہ آدمی ہو 70-80 سال جس کی عمر ہو تو پھر عام طور پر ڈاکٹر اس کا علاج سرجری کے ذریعے سے نہیں کرتے کہ بھائی اگر اس کی سرجری کریں گے کٹ پٹ کریں گے تو یہ مر جائے گا، لہذا گزارا کرتے ہیں کہ اپنی آدمی موت کو بھی مر جائے اس وقت تک یہ پہنچ جائے، صرف اس کو سہولت موت تک پہنچاتے ہیں، سہولت دیتے ہیں کہ اس کو تکلیف کم سے کم. لیکن روحانیت میں یہ معاملہ نہیں کہ ایک شخص میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں میری کیسے اصلاح ہوگی. بڑھاپے میں بھی اصلاح ممکن ہے اگر کوئی اصلاح کرنا چاہے، اور اصلاح کا ہر ایک جنا محتاج ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہے. جیسا آدمی جو ہے عاقل بالغ ہے اور مجنون نہیں ہے تو اس پر جو ہے نا اپنی اصلاح لازم اور ضروری ہے، اور اس کے لیے شیخ کی صحبت وہ انتہائی ضروری ہے. شیخ کی صحبت کے بغیر انسان کی اصلاح جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو بار یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہاں جس پر اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت فرما دے تو وہی جو ہے اس نفس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، وہی شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. پھر جب یہ بات ہو گئی یوسف علیہ السلام نے یہ ساری باتیں فرما دی، یہ کس وجہ سے؟ تاکہ میرے دل میں بھی حجب پیدا نہ ہو، اور تاکہ عزیز مصر کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ دیکھو اپنی شیخی بگاڑنے کے لیے ہمیں جو نظریہ رسوا کر دیا. تو ساری چیزوں کا جو ہے وہ صفائی کر دی.